یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین۔ راس الحسین کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک اور گفتگو۔ تیسری منزل مشہد النقطہ، کتاب مقتل حسین عبدالرزاق مکرم کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس میں مرقوم ہے کہ وہ لشکر یزید ابن معاویہ، خدا کی لعنت ہو ان پر، جو سر اقدس امام حسین کے ساتھ شام جا رہے تھے، تیسری منزل میں یہ لوگ ایک وادی میں پہنچے جسے مشہد النقطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہد النقطہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک بڑے پتھر پر سر اقدس امام حسین کو رکھا اور خون کا ایک قطرہ اس پتھر پہ آیا۔ اس دن کے بعد سے لے کر ہر سال اس پتھر سے عاشور کے دن خون جوش مارتا ہے۔ لوگ اس پتھر کے گرد اکٹھا ہو کر سید الشہداء کی عزاداری، ماتمداری، نوحہ خوانی برپا کرتے ہیں۔ یہ پتھر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک وہاں پر موجود تھا۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اس پتھر کو کہاں لے جایا گیا، اس کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ البتہ وہاں کے عزاداروں نے اس کی یاد میں ایک بارگاہ تعمیر کی اور اس پتھر کی جگہ کو محفوظ کرایا، اور پھر اس جگہ کو مقام نقطہ یا مشہد نقطہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ چوتھی منزل وادی النخلہ، کتاب مراصد الاطلاع میں مرقوم ہے کہ یہ سب لشکر والے رات گزارنے کی خاطر وادی النخلہ میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ موصل کے مشرق میں واقع ہے اور یہاں کھجوروں کے بہت زیادہ درخت ہیں، اسی وجہ سے اس کو وادی النخلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کتاب قمقام زخار میں جلد نمبر 2 میں مرقوم ہے کہ رات ان سب لوگوں نے وہاں گزاری۔ ساری رات اس مقام سے جنات کے نوحہ اور گریہ و بکا کی آوازیں آتی رہیں۔ بحار الانوار میں جلد نمبر 45 میں مرقوم ہے کہ اس مقام وادی النخلہ میں ساری رات جنیاں روتی رہیں اور گریہ و بکا کرتی رہیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم جنات غم و غصہ، حزن و بکا سے ہاشمی خواتین پر نوحہ کرتے ہیں۔ ہم سب جنات کی عورتیں حسین پر روتی ہیں، ہم اپنے چہروں پر تماچے مار رہی ہیں، ہم نے کالے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ مناقب آل ابی طالب میں مرقوم ہے کہ سید الشہداء کی عظمت و بزرگی اور مقام کے لیے اتنا کافی ہے کہ کربلا سے جب یہ سر اقدس سے سید الشہداء شام کے لیے لے جایا گیا تو اسقلان و موصل و نصیبین و حمص و دمشق و حمص و دمشق اور دیگر مقامات پر اس سر اقدس سے معجزات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہے۔ نصیبین وہ شہر ہے جہاں سے آل رسول کا قافلہ گزارا گیا تھا اور سر مطہر سید الشہداء وہاں پر لایا گیا تھا۔ معجم بلدان میں مرقوم ہے کہ نصیبین بہت زیادہ آبادی کا شہر ہے۔ موصل سے شام جاتے ہوئے یہ شہر درمیان میں آتا ہے اور موصل سے یہاں تک 6 دن کا فاصلہ۔ جب آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ سوایہ اہل بیت نصیبین پہنچا تو وہاں کے والی منصور بن الیاس لعنت اللہ علیہ نے شہر کو سجانے کا حکم دیا اور جگہ جگہ آئینے لگا، اور اس کے بعد جو سر اقدس لے کر آیا تھا اس کو کہا کہ وہ شہر میں داخل ہو جائے، لیکن جس گھوڑے پہ وہ سوار تھا وہ چلا نہیں۔ گھوڑا بدلا گیا، دوسرا لایا گیا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، تیسرا لایا گیا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ کافی گھوڑوں پر وہ بیٹھا لیکن گھوڑا اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ سر اقدس، کتاب میں تحریر ہے کہ سر اقدس حسین ابن علی زمین کی طرف آیا۔ ابراہیم موصلی نے سر کو اٹھایا، صاف کیا، اور اب اس نے سر مطہر کی جانب دیکھنا شروع کیا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ پھر وہ پہچان گیا کہ یہ سر سید الشہداء امام حسین نواسہ رسول کا سر مطہر ہے۔ ابراہیم نے ان لوگوں کو برا بھلا کہا اور ان سب افراد کی ملامت کی۔ جب شہر والوں نے یہ منظر دیکھا، وہ سر اقدس ان لوگوں سے چھین لیا اور اس سر کے لانے والے کو قتل کر دیا، اور شہر کے باہر ہی سر اقدس کو ایک مخصوص مقام پہ رکھا اور اس سجے ہوئے شہر میں لے کر نہیں گئے، اور کافی عرصے بعد جس جگہ سر مطہر ابا عبداللہ رکھا گیا تھا وہاں ایک زیارت گاہ بنی جو مقام راس الحسین کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تھوڑے سے اختلاف متن کے ساتھ کامل البہائی میں مالی سبتین میں بھی اس بات کو رقم کیا گیا، لیکن اختلاف مختصر سا اختلاف متن ہے۔
ایک معمولی سا اختلاف متن ہے کہ منصور بن الیاس نے حکم دیا، شہر کو سجایا گیا، اس شہر میں جگہ جگہ 1000 سے زیادہ آئینے نصب کیے گئے۔ یہ ملعون منصور بن الیاس سر اقدس کو اٹھا کر شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا، اس کے گھوڑے نے حرکت نہ کی، سواری بدلی گئی، دوسری، تیسری، چوتھی، لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ ناگہاں اس ملعون کے ہاتھ سے سر مطہر ابا عبداللہ زمین کی جانب آیا۔ ابراہیم موصلی نے سر کو اٹھایا، جب غور سے دیکھا تو یہ سر اقدس حسین بن علی تھا۔ اس نے ان ملعین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ کیوں تم نے رسول خدا کے نواسے کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد سر اقدس کو شہر سے باہر دور لے آئے اور سر اقدس کو شہر میں نہیں لے کے آئے۔ عزیزوں، کتاب قمقام میں اس بات کو مرقوم کیا گیا کہ اس مقام پر سر اقدس کو لوگوں نے دیکھا، اور جب شہزادی زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی نگاہ مطہر اس سر اقدس پہ پڑی تو آپ نے روتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم و ستم کے ساتھ ہمیں شہر شہر پھرایا گیا، حالانکہ رب جلیل نے ہمارے جد امجد پر وحی کو نازل کیا۔ کیا تم لوگ کافر ہو گئے، اور کیا تم نے کفر اختیار کیا؟ اس طرح تم ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہو، گویا تم نبی کو مانتے ہی نہیں ہو، ان کے آنے کو تم نہیں مانتے۔ اے بدترین لوگوں، اللہ عرش سے تم پر لعنت کرے، اللہ تمہیں جہنم کی گہرائیوں میں پھینکے۔